اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ سپیکرز جو آج تشریف لائے ہیں، جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، جناب شمشاد احمد خان صاحب، جناب ایاز امیر صاحب، جناب عمران ریاض صاحب، اور خصوصی طور پر آج جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، جناب باسط ریاض شیخ صاحب، اونر کیپٹل ٹی وی، اور باقی میرے تمام دوست وکلاء، میرے بھائی، میرے بہنیں، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہم نے یہ چنا ہے، آج کا جو سیمینار ہے، وہ آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ regime change and its fallout on Pakistan and its economic, political, social, security, legal and constitutional consequences۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے میں ایک بات واضح طور پر اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا کہ ہم آج اس کرائسس کے زمانے میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پہلا بھی پروگرام سب سے اچھا ہم نے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ میں گئی جب چار دیواری کا پامالی ہو رہی تھی اور وکلاء کے خلاف ایکشن ہو رہے تھے اور سیاسی ورکرز کو پابند سلاسل کیا جا رہا تھا، بنیادی انسانی حقوق معطل کیے گئے تھے، اور لوگوں کے گھروں میں اس طرح چھاپے مارے جا رہے تھے کہ یہ جس طرح کے ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرائسس کے زمانے میں جب حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہو، اس کرائسس میں کہ کون کس جگہ کھڑا ہوگا، تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور انشاءاللہ تاریخ کے اس ڈیفائننگ مومنٹ میں، اس ڈٹرمننگ مومنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کی اس کاز کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے۔ آج ہمارے باقی جو گیسٹ سپیکرز جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، جناب عمران خان صاحب کو بھی، یہ اس موضوع پہ بڑی سیر اصل گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے کہ آج جو کیفیات چل رہی ہیں، اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے، یہ رجیم چینج کیسے ہوئی، اور اس کا جو فال آؤٹ ہوا ہے وہ کیا ایفیکٹس اور کانسیکوینسز ڈال رہا ہے، وہ ہم اس سلسلہ میں آپ سے بھی سنیں گے۔ اور جس طرح ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا، اور جس طرح فورن انٹرونشن کے ذریعے، ہماری لوکل انٹرونشن کے ذریعے، جس طرح اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہلانے والے جمہوری طریقہ واردات اڈاپٹ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں جو موجودہ حکومت ہے اور اس وقت کی اپوزیشن تھی، اور پنجاب میں جس طرح لوٹوں کو خرید و فروخت کر کے، جس طرح کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا، جس طرح ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ ان ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے رجیم چینج کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی لحاظ سے نہ آئین کے مطابق تھی، نہ جمہوریت کے مطابق تھی، نہ جمہوریت کے اصولوں اور روح کے مطابق تھی، اور اس طرح جو لیگل کانسٹیٹیوشنل اکنامک ٹرمائل آیا، جس کے فال آؤٹ اور جس کا آفٹر شاک آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پرسوں فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا، آج فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا، جس طرح کی سچویشن جو کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بہرحال موجودہ حکومت پہ ہے، اور ان لوگوں پہ ہے کہ جنہوں نے اس سچویشن کو دیکھتے بوجھتے ہوئے اس کا تدارک نہیں کیا، اور نہ اس کو روکا بلکہ اس میں شریک کار ہو گئے، اور یہ اس طریقے سے
महंगाई मुकाम मार्च जो लेकर आए थे, उन्होंने अपना असल चेहरा आपके सामने कर दिया। क्योंकि वो तो ये कहा करते थे कि ये इमरान खान की जो पार्टी है, पीटीआई है, ये तो ना तजर्बाकार हैं। भाई आप जो 30-30, 40-40 साल के तजर्बाकार थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तजर्बा आज मुल्क को तबाह करने में आप लगे हुए हैं। इसका मतलब है आपकी वो नाअहली नहीं है, वो जानबूझ के आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने की आपने कमिटमेंट की है, जिसकी बुनियाद पर आज आप अपने फैसले करने जा रहे हैं। कल अगर जो हालात थे, आज हालात मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बदतरीन इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्माइल से हम गुजर रहे हैं। और ये वो सिचुएशन है कि जो 2-2.5 महीने, 2.25 महीने में ये तबाही हमने देखी है, हम ना तो इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना ये समझ रहे थे कि ये कुछ होगा। और ये जो कुछ ये सामने नज़र आ रहा है, बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है, मेरे सारे सीनियर दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि मुझे ये लगता है कि ये कोई प्लानिंग के ज़रिए अपने उस तजर्बे को पाकिस्तान की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो उनका अधूरा एजेंडा है जिसको वो मुकम्मल करने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह इन लोगों ने इदारों की बेतौकीरी की है, जिस तरह जमहूरी इदारों की, जिस तरह अदलिया की, जिस तरह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बेतौकीरी की है, मैं समझता हूँ कि इन इदारों के तबाह होने के बाद मुल्क में अनार्की फैलेगी, मुल्क में तबाही आएगी। क्योंकि इन्होंने आने के फ़ौरन बाद इन्होंने अपने लिए, हुक्मरानों ने अपने वज़रा के लिए और अपने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान को करप्शन से बचाने के लिए उन्होंने पूरी हुकूमती मशीनरी, मुकन्नना, अदलिया, इंतज़ामिया, सबको इस काम के पीछे लगा दिया। और आज ये आलम है कि ना नैब लॉ बचा है, ना इलेक्शन लॉज इनसे ओवरसीज़ का जो वोट, राइट ऑफ वोट था, उसको ख़त्म कर दिया। और न सिर्फ नैब लॉज के ख़ात्मे के बाद और उसमें इतनी ड्रास्टिक अमेंडमेंट कर दी हैं कि ये अब कोई केस बाकी नहीं रहेगा। और यानी पिछला तो NRO 2 मिल गया उनको पिछले केसेस का, आइंदा के लिए भी जो करप्शन करेंगे। आज जो सूरत हाल है, हमारा पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, हमें ये लोग आकर कहते हैं कि हमें मिनिस्टर्स बुला कर ये कहते हैं, लोग आकर हमें ये कहते हैं कि जी कोई काम बताओ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये मुल्क बचेगा तो हम सब का है, इस मुल्क की हिफाजत हम सब पे लाजिम और फ़र्ज़ है। आज इस क्राइसिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला इस आज के सेमिनार के बाद भी आगे हम इंशाअल्लाह नैब लॉ को भी और ओवरसीज़ का जो राइट ऑफ वोट ख़त्म किया है, इन दोनों को हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से चैलेंज करेंगे। जिस तरह इन्होंने इंटरवेंशन की है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ में, जिस तरह ICL से अपने रूल्स चेंज करके अपने नाम निकाले हैं, मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया और डायरेक्ट इनको रोका। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड को ख़राब कर रहे हैं, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई हल नहीं होगा। और इसके नतीजे में जो कुछ ये कर पाएंगे, क्योंकि माजी में भी जो NRO दिया गया था उसका क्या इफेक्ट हुआ, बाद में डॉक्टर मुबशिर हसन जजमेंट की रोशनी में वो NRO अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एविडेंस तबाह बर्बाद हो गई थी, जो डिस्ट्रॉय हो गई थी या गुम हो गई थी, या जिन लोगों को मफादात मिलने थे वो मिल गए और उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। और आज मुझे बज़ाहिर यही लगता है कि इसका अंजाम भी उसी की तरफ जा रहा है। इसलिए इस मौजूदा हुकूमत को जितना जल्दी हो उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली भी जो अनस्टेबल कंडीशन है उसकी वजह से इकनॉमिक प्रॉब्लम भी हमारे हैं, और उसकी वजह से जो हमारे बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी सारे के सारे इसलिए हैं कि इस वक्त कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। और इनके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बाहर मैं देख रहा था, वहाँ कनाडा में पार्लियामेंट में जो बहस हो रही है, या जो बाहर बाकी सहाफ़ी हजरात बात कर रहे हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट बातें कर रहे हैं, हम वहाँ जब इनको सुनते हैं तो हमें सुन के शर्म आती है कि जी 60% कैबिनेट वो है जो करप्ट है वहाँ कहा जाता है, और या जो मुकदमात में इन्वॉल्व हैं और करप्शन केसेस में बुरी तरह फंसे हुए हैं।
اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بلینز کی کرپشن ہو، بلینز کی کرپشن ہو اور بیل بیفور اریسٹ جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے ہیں، باپ بیٹا دونوں کی بیل بیفور اریسٹ کنفرم ہو گئی ہو. اور یہ اسی طرح ممکن ہوا کیونکہ جس طرح انہوں نے انٹروین کیا اور اپنے مفادات لیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے آرٹیکل 63A کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہرحال آئین کے تحفظ کے لیے انہوں نے بہترین کام کیا، لیکن کاش کہ آرٹیکل 63A کی اگر انٹرپریٹیشن وقت سے پہلے آ جاتی اور اس وقت تک آ چکی ہوتی تو آج ہمیں شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اس لیے ہماری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک آپ کا بھی ہے. آپ کا اقتدار، آپ چیف جسٹس تب رہیں گے جب یہ ملک رہے گا. ہماری فوج سے بھی یہ ہے کہ آپ کی فوج تب سٹرونگ ہوگی جب آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، آپ کا ملک جب سٹرونگ ہوگا، آپ کے ادارے سٹرونگ ہوں گے. اور اداروں کی تباہی یہ لوگ کسی ادارے کو رہنے نہیں دیا. اور جس طرح عدلیہ کو، جس طرح مقننہ کو، جس طرح انتظامیہ کو، جس طرح ایگزیکٹو کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے اس بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. اور لہٰذا یہ جو ڈیفائننگ اینڈ ڈٹرمننگ مومنٹ ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے تمام وکلاء دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری آواز اور ہمارا قلم حق سچ لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں صحافی حضرات سے بھی کہ ان کا قلم حق بولنے، حق لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور یہی ہماری گزارش ہماری عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ سچ اور حق پہ فیصلے کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری آئے گی. اس لیے کہ صحافی کا قلم، وکیل کا قلم اور جج کا قلم جب بکتا ہے تو پھر پوری قوم بکتی ہے، وہ صرف ایک شخص نہیں بک رہا ہوتا. تو اس موقع پہ میں ایک احمد فراز صاحب کی نظم کے چند الفاظ خان صاحب آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. اور ہمارے مقررین بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے میں حوالے کروں گا. سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. سو یہ جواب ہے میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ. اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. تھینک یو.